یہ پھر دوبارہ ایم کیو ایم کا زمانہ اور نئے گناہ تحریر ہونا اور نئے جرائم بنانا، وہ عمل پھر 93 کے بعد کے الیکشن کے بعد سے بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی، پھر آگے نواز شریف کی. یہ جو 4-5 سال گزرے یہ کیسے رہے؟ دیکھیں 93 میں الیکشن ہوا جی، تو یہ تھا کہ بھئی یہاں پہ نیشنل اسمبلی حقیقی ہے، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی پاور کاریڈورس انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو مینڈیٹ مل جائے. تو جہاں سے ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ 88 میں اور 88 میں 92 میں 1,32,000 1.5 لاکھ اور جو وہ 80,000 کی لیڈ سے جیتا ہے، وہاں پر وہ 3,500 ووٹوں سے ایم این اے بنا. ٹھیک ہے، 3,500 ووٹوں سے یعنی کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ایم کیو ایم نہیں ہے، کرنے کے باوجود بھی ووٹ نہیں ڈلوا سکے. ٹھیک ہے، جعلی ووٹ بھی ڈالے ہوں گے نہیں ڈلوا سکے. تو وہ یہ تو پھر وہ یہ پہلی دفعہ جھٹکا لگا، پہلی یہ دیٹ واز اے فرسٹ ڈینٹ. اور وہ لوگوں نے کیا، وہ لڑکوں نے لیڈرشپ نے نہیں کیا، وہ لوگوں کا کمال ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں. مجبور ہو گئے اس رات کو، مجبور ہو گئے ملک چلانے والے کہ آپ کو بلا کر کہا کہ بھائی 24 گھنٹے کے بعد پروونشل گورنمنٹ کی الیکشن ہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، آپ جو ہے وہ اپنا حصہ کریں. کامران بھائی، لوگ نہ کینڈیڈیٹ جانتے تھے، نہ کینڈیڈیٹ نے کیمپین چلائی، صرف یہ اعلان ہوا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بائیکاٹ ہو گیا. رات میں اعلان ہوا. کتنا اچھا یہ 24 فروری کا الیکشن کا وہ بنتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کو نہیں پتا تھا، نہ نشان پتا تھا، نہ کچھ تھا، مگر پبلک ایسے جا کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایسے جا کے جنون والا کام. اور وہ لیکن بندوق کے آگے وہ پبلک پھر بندوق ایسے ہر جگہ تو حقیقی تھی، موجود تھے ان کے پولنگ. اس کے آگے جا کر لوگوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے جا کر پتنگ پر مہر لگائی اور ایم کیو ایم 28 سیٹیں جیت گئی. اور جو ایم این اے 3,000 پہ 57,000 لے کر ایم پی بن رہا ہے اسی جگہ سے. تو وہ ایک پیرالل ڈرا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بھائی جو وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں لوگ. لیکن آپریشن نہیں رکا، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ بنی، پھر وہ ان کا دور نصیر اللہ بابر صاحب کا دور شروع ہو گیا. اور 28 میں سے آئی تھنک میرے خیال 24 ہمارے ایم پی جو تھے وہ اڈیالہ جیل میں تھے. 28 میں سے 24 ایم پی اڈیالہ جیل میں تھے، سب اڈیالہ جیل سے آتے تھے. سب کو بند کیا، سب کو. پھر وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ شروع ہو گئی علاقوں میں، پھر جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ شروع ہو گئی اس زمانے میں. 92 والا آپریشن کا نئی ایکسرسائز شروع ہو گئی. وہ پیک آ گیا 93 94 95 میں، تو اس پہ بہت زیادہ پیک آ گیا نا، بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلی گئی وہ چیز. آئی تھنک وہ بہت ہی برا دور تھا. اور وہ ایک طرح سے شہری اور دیہی سیاست کے لحاظ سے، سندھ کے لحاظ سے شاید بدترین دور تھا، کیونکہ وہ ایک شاید ناعبور ہونے والا قلعہ پیدا ہو گیا یا ایک گیپ بن گیا. ایسے ہی ہے کرنے. وہ تو اس میں تو جو ہے وہ ہر گھر سے لاش اٹھی نا پھر. اور میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ آپ بھلے لوگوں کو ریاست یا پاکستان یا میڈیا آپ کچھ بھی کہتے رہیں، ایک عام آدمی نے ان کو جو ہے نا، ابھی تو ہر آدمی بات کر لیتا، اس وقت ان کو جو ہے وہ ان کے لیے سمپیتھی تھی ان لڑکوں کے لیے، ان لوگوں کی. کیونکہ لوگوں نے اپنے علاقوں میں میسیکار، بھائی قصبہ علی گڑھ میں اگر ہتھیار ہوتے تو لوگ جو ہے 300 لوگ آ کر مار کے نہیں جاتے نا. 14 دسمبر 1986، ٹھیک ہے، 14 دسمبر 1986. تو جو ہے وہ یہ تو میں ڈیٹ بتا رہا ہوں، تو 15 دسمبر 1986 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لینا کہ 318 لوگ جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ گھروں میں گھس کر جو ہے وہ ان کو جلا کر، ان کو نکال کر مار کر ان کے گھر جلا دیے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جس گھر میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سبزی کی چھری کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی. تو آپ ایک طرف ریاست یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس کلاشنکوف ہیں. پہلی دفعہ ہم نے کلاشنکوف کا نام سنا، پہلی دفعہ ہم نے پجیرو کا نام سنا کہ پجیرو میں آئے اور کلاشنکوف لے کر اخباروں میں یہ لکھے جاتے تھے سر. آپ نے تو سب چیزوں کی رپورٹنگ کی ہے. تو وہ یہ ہوا سارا. تو اس کے ریئیکشن میں جو لوگوں نے پھر وہ یہ والی بات آئی نا کہ بھائی ٹی وی بیچو، VCR بیچو، ورنہ مہاجر کہاں ان لائنوں میں چکروں پڑنے والا. تو وہ لوگ جو کہ پھر اس کے بعد علاقوں میں لڑکے جو ہے وہ نوجوان جو کہ اس کے علاقے کی چوکیداری پہ لگ گئے یا چیزوں، تو وہ تو ہیروز تھے اس زمانے میں. آپ آج کچھ بھی کہتے رہیں.